اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا تھا. حق فرمایا حق. آپ نے تو استثناء فرمایا. بے شک، بے آپ نے شک، فرمایا بے شک. عورت کا تمام بدن چھپانے کی چیز ہے سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے. چہرے کو بھی پردے سے خالی رکھا, ہاتھوں کو, پیروں کو. لیکن جب علماء متاخرین نے دیکھا کہ اب بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, اب عورتوں کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو نوجوانوں کے دل میں اشتعال پیدا ہوتا ہے. فیس بک پر بھی کسی کو میک اپ میں چڑیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو دل ہار جاتے ہیں اس کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی منہ چھپانے کا حکم دو ورنہ یہ امت تو گئی ہاتھ سے. تو انہوں نے چہرے کے پردے کا حکم دیا. اب اللہ کیا فرما رہا ہے, اولی الامر منکم. اور یہاں نوجوانوں تھوڑی سی بات میں آپ کو عرض کر دوں, آپ کو گمراہ کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی نے تو چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا اور یہ علماء دے رہے ہیں, یہ کیا بات ہو گئی, کیا ان کا حکم اللہ کے نبی کے حکم سے زیادہ ہو گیا؟ اس کے جواب میں یہ حدیث سنائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. سرکار کے دور میں عورتیں مسجد میں آ کے نماز جمعہ عیدین سرکار کے ساتھ پڑھتی تھی. دور صدیق اکبر میں ایسا ہوتا رہا, لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عمر فاروق نے عورتوں سے کہا کوئی مسجد میں نہیں آئے گی, گھروں میں نماز پڑھو. عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں مسجدوں میں آنے سے منع کر رہے ہیں. میری والدہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مجتہدہ عالمہ بہت بڑی فقیہہ, ہماری والدہ نے ارشاد فرمایا عمر نے صحیح کہا ہے, اگر میرے سرتاج آج یہاں موجود ہوتے اور جس طرح زینت اختیار کر کے عورتیں اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں آپ بھی ملاحظہ کر لیتے تو میرے سرتاج بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. نوجوانوں سمجھ میں آیا؟ بظاہر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, عورتوں کو مسجد میں آنے دو. عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں, نہیں آنے دیں گے. بظاہر ٹکراؤ ہے, لیکن آپ کی والدہ نے مسئلہ سالو کر دیا کہ قولوں کے ٹکراؤ کو نہ دیکھو, سرکار کا قول اپنی جگہ لیکن مزاج رسول کو دیکھو, سوچ رسول کو دیکھو, فکر رسول کو دیکھو. اگر میرے حبیب آج یہاں پر ہوتے اور عورتوں کے فیشن دیکھتے میرے آقا بھی منع فرما دیتے. یہ اصول ہے. لہذا میرے آقا نے اپنے زمانے میں عورتوں کے چہرے کا استثناء فرمایا, کیونکہ آپ اس زمانے کے جو آوارہ گرد شعراء ہیں جو زمانے جاہلیت کے تھے ان کے شعر دیکھیں. عرب لوگ عورت کے جسم کو دیکھتے تھے, چہرے کو نہیں. تو ان کے اشعار میں ان کے جسموں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں, ان کے اوپر شعر کے شعر لکھ دیے گئے. چہرے کو وہ نہیں اتنے کیئر کرتے. اور ہمارے دور میں کوئی برقعے والی بھی جا رہی ہوں نا, صرف آنکھیں بھی نظر آ رہی ہوں, تو بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں اس کو گھر تک چھوڑ کر آتا ہے, اس امید پہ شاید کبھی یہ تھوڑا سا ڈھلک جائے تو زیارت ہو جائے. یوں دیکھیں گے یوں, تو بھائی تجھے نظر کیا آ رہا ہے برقعے کے اندر, لیکن ٹھڑک ختم ہو نا تب بات ہے نا, ٹھڑک ہی ختم نہیں ہوتی. اور اپنی بہن کو کوئی ذرا دیکھ لے تو آنکھیں نکالنے کے, کیا دیکھ رہا ہے, میری بہن کو دیکھتا ہے, ادھر تیری آنکھیں پھوڑ دیتا ہوں. تو دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے. فیس بک پہ بیٹھ کے لڑکیوں سے سیکس چیٹ کر کے کسی کی وہ بہن, وہ بھی تو بہن اور بیٹی ہے, جس کو پھنسایا جا رہا ہے, جس کے ذہن سازی کی جا رہی ہے, جس کو کپڑے اتارنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے, جس کے ساتھ فحش گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کے اس کی تصویریں حاصل کر کے بعد میں بلیک میل کرنے کا ارادہ ہے. وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی ہو سکتا ہے ماں ہو. بعض اوقات تو دوسروں کی بیویوں کو پھنسا رہے ہوتے ہیں, دیکھو تمہارے شوہر نے تمہاری قدر نہیں کی. ہاں یہ ہے پورے حاتم تائی زمانے کا, اس کے پاس آ جاؤ ایسی قدر کرتا ہے, ہر ایک کی بیوی کی قدر کر لیتا ہے, بڑا قدردان آدمی ہے یہ, اس کے پاس آ جاؤ. تو لہٰذا اب شادی تو ہم کر نہیں سکتے, اس لیے چلو تم اپنی خواہشات میرے ساتھ پوری کر لو. یہ شیطانیت ہمارے یہاں دوڑ رہی ہے. اس میں اگر یہ حکم دے دیا جائے کہ عورتیں جی چہرہ کھول کر آئیں, تو پہلے ہی ہمارے ٹرک کا عالم یہ ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی, تو پھر اس کا مطلب ہے علماء نے صحیح فیصلہ کیا نا. اس لیے نوجوانوں ایک تو یہ ذہن میں رکھیں, اگر جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں, مفتی مجتہد ہیں, وہ جب آپ کو کوئی بات بتائیں تو آپ کو قبول کرنا چاہیے. اس کے جواب میں اگر کوئی حدیث بھی دکھائے, قرآن بھی دکھائے, آپ فیصلہ نہیں کریں گے. آپ علماء کے پاس جا کر کہیں گے دیکھیں جی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, بظاہر سمجھا دیجیے, ہم سمجھا دیں گے آپ. لیکن اچھی طرح یاد رکھیں ہمارے علماء کو بے وقوف نہیں ہے, یہ بدھو نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث سے دور نہیں بیٹھے ہوئے. یہ جب آپ کو کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو سر تسلیم خم کیا کریں کہ ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں.
اب میں نے جیسے آپ کو سکھا دیا، ایک آدمی آپ کے پاس آئے، یار تم عورتوں کو منع کیوں کرتے ہو مسجد میں آنے سے؟ دیکھو تمہارے نبی نے تو یہ کہا ہے مسجد میں آنے دو، کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ بہت اچھے. تو وہی جو سیدہ عائشہ نے فرمایا، بھئی ہماری والدہ نے فرمایا، اب وہ کہے اس کا مطلب ہے تمہاری والدہ نے نبی کریم کی مخالفت کی، پھر کیا سمجھائیں گے آپ؟ جواب دیں گے نا، یہ مخالفت نہیں ہے، مزاج رسول کی موافقت ہے. اور پھر آپ آخر میں جملہ کہیں گے کہ بیٹا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، علم، جاؤ گلی ڈنڈا کھیلو، شاور نکلو، کنچے لو اور جا کے کھیلو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے علمی گہرائیوں میں پڑھنا. ان کو آرام سے سائیڈ میں کر دیجئے گا. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ چونکہ ہمارے نوجوانوں نے کچھ سیکھا تو ہوتا نہیں ہے. گھر کے اندر نیاز ہو رہی ہے تو نیاز کر رہے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے دیکھا تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، 12ویں پہ لائٹنگ کرتے ہوئے دیکھا، دلیل معلوم نہیں، اس کو اختیار کر لیا. اب اگر کوئی ایک بھی اعتراض کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے. اچھا جواب نہ ہونے میں ہم اپنا نکماپن محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے سیکھا کیوں نہیں؟ ہم اپنے مسلک اور مذہب کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہاں یار ہمارا مسلک ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی سیکھا آپ نے نہیں، دلیل کبھی آپ نے نہیں دیکھی، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ علماء سے، علماء حقہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں. ہم جو آپ کو بات کہیں گے بالکل پرفیکٹ ہوگی، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی. حتیٰ کہ اگر قرآن و حدیث بظاہر خلاف نظر آ رہا ہوگا ہم اس میں بھی آپ کو سمجھا دیں گے کہ اصل میں مخالفت نہیں ہے، یہ مطابقت ہی ہے، یہ موافقت ہی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. حق ہے.